والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نماز تراویح میں 15واں پارہ مکمل پڑھا گیا، جس میں سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورۃ الکہف کی بہت سی آیتیں تقریباً 72 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ گویا کہ آج کی نماز تراویح میں ہم نے رمضان المبارک کا نصف حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمارے تلاوت کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اس درمیان جو غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں، لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ آج سورۃ الاسراء سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا آغاز سبحان سے کیا ہے۔ سبحان، جب ہم اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو کسی تعجب کے وقت کہتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا جس کو اسراء کہا گیا، یہ تعجب سے بھرا ہوا سفر تھا کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان تک کا سفر، جبکہ اس دور کے حساب سے مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر 20 دن کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا، لیلاً، رات کے کچھ حصہ میں، کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہے۔ اب اس سفر پر ذرا ہم اور آپ غور و فکر کریں کہ کتنا لمبا سفر رہا ہوگا۔ ابھی چندریان 3 کچھ مہینوں پہلے لانچ کیا گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے دنوں میں وہ پہنچا ہے۔ یہ تو صرف چاند تک کا سفر تھا، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کہاں سے؟ مسجد حرام سے بیت المقدس، پھر وہاں سے اتنا لمبا سفر، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس سواری پر آپ نے سفر کیا اس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق، اور براق برق سے، عربی میں برق کس کو کہتے ہیں؟ کرنٹ کو کہا جاتا ہے برق۔ اس کی رفتار کیا ہے آپ کو خود معلوم ہے، کتنے دور تک 1 سیکنڈ میں اس کی رفتار چلی جاتی ہے۔ تو اتنا لمبا سفر اللہ رب العالمین نے کرایا۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اس سفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم سفر اور اتنا اونچا مقام تک پہنچایا کہ کسی اور کو اتنا مقام نصیب نہیں ہوا۔ آپ نے اسی سفر میں سدرۃ المنتہا، اس سے آگے جنت و جہنم،
سب کا سیر کیا آپ نے، گویا کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس سے اونچا مقام کسی اور کو نہیں۔ اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس نبی پر کیچڑ اچھالے گا تو وہ انسان خود گندا ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اگر اپنے منہ سے تھوک اوپر کی طرف پھونکتا ہے تو کہاں گرے گا؟ اس کے چہرے پر گرے گا۔ نبی کی شخصیت پر، نبی کی ذات اقدس پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ انسان خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام کے نام پر وہ قربان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں دے رکھی ہیں، چونکہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ بعض تو پیدائشی طور پر نبی تھے اور بعض نبی ہجرت کر کے وہاں گئے۔ اس اعتبار سے یہ برکت والی زمین، اور اس کے علاوہ بھی وہ بڑی زرخیز زمین، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یہودیوں کو نصف نابود کر کے مسلمانوں کو فتح نصیب کرے اور اس برکت کو اللہ رب العالمین برقرار رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو بتانے کے بعد قرآن کی بھی فضیلت بتلائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی ہی اقوم جو سب سے زیادہ سیدھا ہو۔ یعنی جتنا بھی ٹیڑھا ہے اگر کوئی انسان قرآن سے جڑ جائے تو وہ سیدھا بن جاتا ہے۔ اس سے سیدھا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ فکری طور پر، ذہنی طور پر، عقیدہ کے طور پر، عبادات کے طور پر، اخلاق کے طور پر، معاملات کے طور پر، ہر معاملات میں قرآن سب سے سیدھا راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی ایسی دنیا میں کتاب نہیں، دنیا میں کوئی شخصیت نہیں، دنیا کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں کہ قرآن سے وہ زیادہ انسان کو سیدھی راہ پر لا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن کے بارے میں کہا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ اتنی سیدھی کتاب، اگر اس طرح کی کتاب تم لانا چاہو جنات اور انسان مل کر کے تو تم نہیں لا سکتے ہو، اگرچہ جن انسان اور انسان جن کے مددگار بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہمارے معاملات کے بارے میں کہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ تم فضول خرچی مت کرو۔ قرآن کے اندر آپ کو دو لفظ، ایک تبذیر اور دوسرا اسراف، یہ دو لفظ آپ کو ملے گا۔ اسراف بھی ملے گا اور تبذیر بھی ملے گا۔ تو اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی بھی فضول خرچی ہوتا ہے، اور تبذیر کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچی۔ تو فضول خرچی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ مفسرین اکرام ان دونوں لفظ میں تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسراف جائز کام میں، جو جائز کام ہے اس میں زیادتی کرنا، اس میں کیا کرنا؟ زیادتی کرنا۔ جو جائز کام ہے، جو حلال ہے، اس میں کیا کرنا؟ انسان کیا کرتا ہے؟ زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اس کو اسراف کہا گیا۔ اور ناجائز کام میں خرچ کرنا، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تبذیر ہے، مبذر ہے، یعنی فضول خرچی کرنے والا ہے، وہ دراصل شیطان کا بھائی ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا بھائی ہے، لہذا تبذیر سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم دیا، کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔
اللہ رب العالمین نے یہاں پر بطور خاص نماز فجر کو قرآن سے جوڑا ہے. ان قرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا، قرآن کو فجر کے ساتھ جوڑا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز فجر اور قرآن کا گہرا تعلق اور رشتہ ہے. اسی وجہ سے یہ نماز لمبی ہوتی ہے. نماز کیا ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے. اور ظہری نماز میں جو جہری نماز ہم آپ ادا کرتے ہیں ان میں سب سے پیاری نماز اللہ کو فجر کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کان مشہودا، فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں اسی نماز میں. اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تہجد، رات میں نماز تہجد کو ادا کرنا، اور یہ خاص ہے آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. تو گویا کہ نماز تہجد جتنے بھی سنت اور نوافل ہیں، ان تمام نمازوں میں سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ نماز تہجد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے محبوب ترین نماز اللہ کے نزدیک نماز تہجد ہے. تو نماز تہجد کا ادا کرنا ایک مسلمان کا شعار ہے، ایک مسلمان کا طریقہ کار ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز فجر سے بھی ہم غافل ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، اور نماز تہجد سے بھی غافل ہیں جو اللہ کو محبوب ہے. اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بڑا آپس میں گہرا تعلق اور رشتہ ہے. لہٰذا ہم اور آپ نماز تہجد کا خصوصی خیال رکھیں اور نماز فجر کے ساتھ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اہل علم کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں کہا کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے؟ تھوڑی کے بل زمین پر سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہوئے گرتے ہیں، روتے ہوئے گرتے ہیں. دیکھیے رونا کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے خاص طور سے دو قسم کا رونا، ایک خوشی کا رونا ہوتا ہے اور ایک غم کا رونا. خوشی کا جو آنسو ہوتا ہے، آپ اگر کبھی احساس کیے ہوں گے تو خوشی کا آنسو کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور جو وہ آنسو جو غم کا ہوتا ہے، تکلیف کا ہوتا ہے، وہ آنسو کیسا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. کبھی آپ خوشی کے وقت اگر آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے تو آپ اس کا تجربہ کر لیجئے گا کہ جو خوشی کا آنسو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور تکلیف غم کا جو آنسو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے یہ تکلیف کا آنسو کا ذکر ہے. تکلیف کا آنسو اتنا پاورفل آنسو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے روتا ہے تو اس آنسو کے دو قطرے میں اتنا پاور ہے کہ جہنم کی آگ کو وہ بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دو قطرے رب کو بڑے محبوب ہیں. وہ قطرے جو آنکھ کے آنسو کے شکل میں نکلتا ہے اور جو زخم اللہ کی راہ میں نکلتا ہے خون، یہ دو قطرے رب کو بہت پسند ہے. آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، عاجزی کرے، روئے، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کے جہنم کی آگ کو کس طریقے سے بجھا دیتا ہے. اور جو آگ بجھ جاتی ہے وہ آگ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.